اپنے گھر کے دریچوں سے بڑا اچھے شاعر ہیں وہ، ایسے نہیں ہے لیکن شعر دیکھو، وہ شاعر جنہوں نے یہ کہا نا وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، لیکن ان کا شعر شعر تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہے، رابطہ کم ہے. بھائی تعلق تو دل کے تعلق کا نام ہے نا، لیکن جو کھڑکی سے جھانکنے کی وجہ سے جو رابطہ تھا، کنیکشن تھا، وہ آج کل کیا ہوا ہوا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ، یہ خطاب میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی. دیکھو اسلام کی جو بنیادی چیزیں، اسلام خدا کی قسم بہت حسین مذہب ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے. اس مذہب کو مسلمان اور جاہل مولوی بدنام کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے. تین طبقہ، حکومت ظالم آ جائے، نام اسلام کا ہو، ملک اسلامی ہو، تو حکومت ہی لوگوں کو بگاڑ دیتی ہے. پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے کہ مسلم کنٹری کے آئے ہوئے لوگ کیا ہیں؟ کرپٹ. وہ اس لیے کرپٹ ہوئے کہ ان کے بڑے کیا تھے؟ سارے بولو بھائی، کرپٹ تھے. انہوں نے گورنمنٹ میں کرپشن ہی دیکھی ہے، تو نیچے طبقہ بھی کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ کرپٹ. تو وہ حکمران سے آ گیا، یہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے. دوسرا پیر جاہل، حضرت شیخ و مرشد سے تعلق قائم کر لیا اور حضرت جی علم سے بالکل فارغ. وہ خوابوں پہ، الہاموں پہ سارے سیٹنگ چل رہی ہے ان کی. آج مجھے وہاں سے خلافت ملی، وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کہا تم بہت نیک آدمی ہو. تو مریدوں کو بتایا کہ مجھے سند مل گئی حضرت داتا جی سے، میں کیا ہوں؟ نیک ہوں. وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو کہہ رہے تھے کہ میں نے، ایک مرید نے اپنے پیر کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں. پیر خوش ہو گیا کہ اچھا ہی دیکھا ہوگا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو 10 انگلیاں تھی نا، نہیں خواب میں نے کیا دیکھا؟ وہ خواب ہی بھول گیا، میں ذہن سے نکل گیا، پرانا ہو گیا نا. ٹھیک. ہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں جو آپ کی 10 انگلیاں جو ہے وہ اس میں ہیں، گھی میں، اور میری انگلیاں گندگی میں، نجاست میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا؟ مرید کا. تمہاری انگلیاں بہانے میں، گندگی میں، اور میری انگلیاں گھی میں، یہی تو فرق ہے. اس نے کہا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا، اگلی قسط رہ گئی ہے. اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں. پیر نے کہا یہ جھوٹا خواب ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے. تو ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے. بے دین مولوی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی خاطر لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے. جب کسی مولوی کے پاس جاؤ نا استخارہ نکلوانے کے لیے، اگر وہ استخارہ نکالنے پر راضی ہو گیا، سمجھ لو یا تو یہ جاہل ہے یا 2 نمبر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا باپ بھی معذرت کے ساتھ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا. ایک خاتون کا فون آیا کہ میری بچی اور میرے شوہر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور میرے داماد میں، تو بچی علیحدگی چاہ رہی ہے. مجھے کافی تجربے ہو گئے لوگوں کے گھروں کے حالات جان جان کے نا، اور وہ یوں کر رہا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہی ہیں بس وہ طلاق چاہتی ہے. میں نے کہا آپ کی بچی کی اتنی عمر ہو گئی، طلاق کے بعد یہ تو سوچو اس کو دوبارہ رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی تو چلو خرچہ برداشت کر رہے ہیں، تھوڑا بہت آڑا ترچا ہے، وہ تو سبھی تھوڑے بہت ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے بعد کہاں جائے گی؟ کہہ رہی نہیں وہ رشتہ دیکھ لیا ہے. میں نے کہا ذرا وہ جو دیکھا ہے اس کے بارے میں معلومات دیں، وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو انہوں نے جب رپورٹ دی، میں نے کہا کم بخت وہ آپ کی بیٹی کا گھر خراب کر رہا ہے. میں تہ میں گھس گیا. میں نے کہا یہ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے دونوں کی،
جب سیٹنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر پرانا والا شوہر اچھا بولو بھائی نہیں لگتا. میں نے کہا اس منحوس کو گھر سے نکالو. یہ جو آیا ہوا ہے نا سانپ بن کے آپ کے گھر میں, روحانی, ٹھیک ہے, دین کے نام پہ گھسا ہوا تھا ان کے گھر میں اور حدیثیں سنا کے جاتا ہے روزانہ. وہ گھر والے بڑے متاثر ہیں, بہت نیک صاحب ہیں جو روزانہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. اسی سے لگتا ہے شاید ہم جنت میں چلے جائیں. ویسے تو ہم بھی کوئی اتنے نیک نہیں, اتنے اچھے اعمال نہیں, لیکن جب اتنے بڑے بڑے حرام خوروں کو دیکھتے ہیں اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں تو ایسے ہی بولے گا کوئی جنت میں کوئی جائے گا کون. تو ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ کیا کہے گا, چلو بھائی نکلو یار وہ جنت میں. وہی اکثر میں ایک آدمی خواب آیا اس کو, بھائی آج تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لے لو ان کے. ایک آدمی کو خواب آیا, خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں. تو فرشتوں نے کہا بھائی دونوں جگہ کا سروے کر لو, جنت اور جہنم, جہاں اچھا لگے چلے جانا. تو جب وہ جہنم میں گیا تو دیگیں پک رہی ہیں, دیگوں پہ دیگیں. بڑا حیران ہوا. جنت میں آیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, کچھ لوگ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں. اس نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا یار, ادھر دیگیں ادھر پاپے. تو فرشتے کہتے ہیں 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا.